حضرت آدم کے نہ والد نہ والدہ. حضرت آدم کی جو تخلیق ہے وہ اللہ کی حکمت کا اظہار ہے. حکمت تھی دنیا میں انسان کو بھیجنا، انسانوں کی تخلیق، یہ حکمت ہے. تو اس کے لیے حضرت آدم کا وجود اللہ نے بنایا بغیر ماں باپ کے. پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام. کوئی آیا قانون کے ساتھ، کوئی آیا قدرت کے ساتھ، کوئی آیا حکمت کے ساتھ. ہر ایک کا وجود اللہ کی کسی نہ کسی شان کا اظہار ہے. کوئی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، کوئی قانون کا اظہار کر رہا ہے، کسی کا وجود اللہ کی حکمت کا اظہار کر رہا ہے. 12 ربیع الاول کی صبح اللہ نے جو محبوب بھیجا ہے ان کے وجود سے اللہ کی محبت ظاہر ہو رہی ہے. انہیں اللہ نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے. ان کا وجود مظہر محبت الہیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کے وجود کو مظہر محبت بنایا ہے. حضور سے پہلے بڑے انبیاء دنیا میں آئے، بڑی بڑی شانوں والے رسول آئے، لیکن ہر نبی ایک خاص علاقے کے لیے آیا. کوئی بنی اسرائیل کے لیے آیا، کوئی کسی ایک رنگ والی نسل کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی کسی خاص زبان بولنے والی قوم کے لیے آیا، کوئی عاد کے لیے، کوئی سمود کے لیے، کوئی اہل مدین کے لیے. بس ایک علاقے کے نبی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، مسئلہ پوچھا. آپ نے فرمایا تیرا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں. آپ نے فرمایا میں تیرے لیے نبی نہیں بن کے آیا، میں تو بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کے آیا ہوں. تو پہلے جتنے نبی آئے ان کی نبوتوں کے گرد بریکٹے ہیں کہ وہ خاص زمانوں کے لیے، خاص علاقوں کے لیے، کوئی 200 سال کے لیے، کوئی 400 سال کے لیے نبی بن کے آیا. صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. پہلے جو نبی آئے کوئی ایک ضلع کے لیے، ایک صوبے کے لیے، ایک ملک کے لیے نبی بن کے آیا، پر ساری کائنات کے لیے کوئی نبی بن کے نہیں آیا. خدا سب کا خدا ہے، خدا سب کا خدا ہے. سب کے خدا نے فیصلہ کیا میں ایک نبی ایسا بھیجوں گا جو میری طرح سب کا نبی ہوگا. پہلے جتنے آئے وہ خاص علاقوں کے لیے، خاص قوموں کے لیے، پر 12 ربیع الاول کی صبح جو محبوب آئے اللہ نے ان کی شان یہ بیان کی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ صرف ایک جہان کے لیے نہیں، یہ عالمین کے لیے آئے. اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا. ولادت محمدیہ کا 5واں راز میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے، 5ویں حکمت جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جتنے نبی آئے ان کی نبوتیں بھی محدود زمانوں کے لیے، کوئی 200 سال کے لیے، کوئی 500 سال کے لیے، پر حضور کی نبوت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس لیے سب کے خدا نے سب کا نبی بھیجا اور سب شانیں دے کے بھیجا. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا ہے سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا. یہ صرف انسانوں کے رسول نہیں، پتھروں کے بھی رسول ہیں. حضور نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں، مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے میرے اوپر سلام پڑھتا تھا. انی لعارف حجرا بمکہ یسلم علی قبل البعثۃ. میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے میرے اوپر سلام پڑھتا تھا. پتھر کو پتا ہے کہ رسول گزر رہا ہے، رسول کو نہیں پتا کہ میں رسول ہوں. 40 سال سے پہلے بعض لوگوں کا خیال ہے حضور کو نہیں پتا تھا تو پتھر کیسے سلام پڑھ رہا ہے. اگر پتھر کو پتا ہے میرے پاس سے رسول گزر رہے ہیں تو رسول کو بھی یقیناً درخت سلام پڑھتے ہیں.
حضور بلاتے ہیں تو درخت چلتا ہوا آ جاتا ہے. ابو جال کی مٹھی میں کنکریوں کا حکم دیتے ہیں، کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پنگوڑے میں ہیں، انگلی ہلاتے ہیں، چاند رقص کر رہا ہے. اور یہ کوئی محض شاعرانہ خیال نہیں ہے، بلکہ اس پر احادیث موجود ہیں. محدثین نے حضرت عباس حضور کے چچا، ان سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عباس نے جب کلمہ پڑھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بچپن میں میں ایک نشانی دیکھا کرتا تھا جسے آپ کی نبوت کی دلیل سمجھتا ہوں کہ حضور آپ پنگوڑے میں ہوتے تھے، چاند آپ کے اشاروں پہ رقص کرتا تھا. حضرت عباس کہتے ہیں میں نے یہ عمل دیکھا ہے. محدثین نے یہ حدیث ان سے نقل کی. حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا، چچا آپ نے تو صرف اتنا دیکھا ہے کہ میں جیسے انگلی اٹھاتا تھا چاند اس طرح رقص کرتا تھا. آپ نے تو صرف اتنا دیکھا ہے، پر حقیقت یہ ہے میں تو چاند سے باتیں بھی کرتا تھا. اور اگلے الفاظ قابل غور ہیں، فرمایا میں چاند کو اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھتا تھا، کہ چاند اللہ کے دربار میں جب سجدہ کرتا تھا میں اسے سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھتا تھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان اس وقت جب آپ پنگوڑے میں ہیں، شیر خارگی کے عالم میں. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، خود پھبن نے بھی دیکھی نہ ایسی پھبن، جس پہ قربان اچھی سے اچھی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ. حضور حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر ایک روز بکریاں چرانے تشریف لے گئے ہیں تو کچھ بچے دوڑتے ہوئے واپس آئے اور آ کے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا، حضور کا نام لے کے، کہ وہ گم گئے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہوئی کہ میرے پاس تو حضور امانت ہے، میں نے تو واپس بھی حضرت بی بی آمنہ تک ان کو پہنچانا ہے. تلاش میں نکلی اور ان کے خاوند جناب حارث وہ بھی تلاش میں نکلے. بچے بھی حضور کو تلاش کر رہے ہیں. ایک بت خانے کے پاس سے وہ بچے گزرے تو بت خانے کے بعد جو بتوں کا پجاری بیٹھا ہوا تھا، ان بچوں نے اس سے کہا کہ ہمارے بھائی گم گئے ہیں، تم ان کے لیے دعا کرو کہ وہ مل جائیں. تو اس بتوں کے پجاری نے کہا چلو اندر بتوں کے سامنے دعا کرتے ہیں. وہ بچے تھے قبیلہ بنو سعد کے، وہ چلے گئے اندر جا کے اس پجاری نے جب بت کے سامنے، صنم کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کرنا چاہی تو ان بچوں کی طرف دیکھ کے کہا، تمہارا جو بھائی گما ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام مجھے بتاؤ تاکہ نام لے کے میں دعا کروں. تو بچوں نے کہا اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو ہی بچوں کے ہونٹوں پہ حضور کا نام آیا، بت اوندے منہ گر گیا. بت اوندے منہ گر گیا. وہ پجاری بچوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یہ کس کا نام لیا ہے جس کے نام میں اتنی جلالت ہے؟ اعلی حضرت نے کیا خوب لکھا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا، تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے اور تیرے دم سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے. تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا. حضور کا نام ان بچوں کے ہونٹوں پہ آیا، بت گر گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، حضور کی شان، امام الانبیاء کے نام میں اتنا فیض. وہ بچے دوڑے، انہوں نے کہا اس نے کیا ڈھونڈ کے دینا ہے. وہ بچے بھی سمجھ گئے، بے جان بت کو چھوڑ کے بھاگے حضور کی تلاش میں. حضرت حلیمہ سعدیہ ایک جگہ تلاش کر رہی ہیں تو کیا دیکھا، حضور کچھ لوگوں کو راستہ بتا رہے ہیں. ایک قافلہ راستہ بھول گیا تھا، حضور ان کو راستہ بتا رہے تھے تو دوسرے ساتھیوں سے جدا ہوئے اور دور تک نکل گئے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ وہاں پہنچی. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قافلے کو راستہ بتا رہے ہیں. تو میں نے حیران ہو کے سوچا یہ کب آگے راستہ دیکھتے رہے ہیں، یہ تو آج بکریاں چرانے آئے ہیں.
میں نے آواز دی اور پوچھا کہ آپ کیسے راستہ دکھا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ماں میں دنیا کو راستہ ہی دکھانے آیا ہوں، میں راستہ ہی دکھانے آیا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معیار ہدایت، حضور کی نگاہ فیض رساں، جن کے بچپن کی اتنی اعلیٰ پھبن اور ادا ہے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کی عمر مبارک 40 سال ہونے پر پھر محبوب کی شانوں کا کما حق کو اظہار فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی جو حکمتیں ہیں ان میں سے 5 میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اس پر میں قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پڑھتا رہا، گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آئیں حضور سے نہ پوچھیں یا رسول اللہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ موطا امام مالک میں ہے۔ حضور نے فرمایا بوئستو لأتمم حسن الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ مکمل کروں اخلاق کے حسن کو۔ حضور نے خود اپنی ولادت کا راز، اپنی بعثت کا راز اس حدیث میں بیان فرما دیے۔ بوئستو میں بھیجا گیا ہوں، لأتمم تاکہ میں مکمل کروں، تاکہ میں، جب کوئی چیز مکمل ہو جائے پھر اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے بتا دیا میں آخری نبی بن کے آیا ہوں، میں مکمل کرنے آیا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا میں مکمل کرنے آیا ہوں، کس کو؟ اخلاق کے حسن کو۔ حضور دنیا کو اخلاق سکھانے آئے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ آپ نے فرمایا بوئستو معلما، میں استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں معلومات کی کمی نہیں، علم بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، لیکن تربیت کی کمی ہے اور اخلاق اس معیار پر نہیں ہے۔ آئیں میلاد نبوی کے اس جلسے میں بیٹھ کر اپنے اخلاق کو حضور کی سنت کے سانچے میں، آئینے میں ڈھالنے کا عزم اور ارادہ کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ تو ایسے کہ دشمن بھی آ کے کلمہ پڑھیں، اور ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ بھائی بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ کتنا فرق ہے، کتنا فاصلہ ہے حضور کے اخلاق کی پیروی میں، کہ حضور کے اخلاق ایسے ہیں، اللہ فرماتا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، محبوب آپ کے ارد گرد یہ جو عاشقوں کا ہجوم ہے اس لیے کہ آپ کا نرم دل ان کو کھینچ لیتا ہے، آپ کا اخلاق ان کو کھینچ لیتا ہے۔ حضور کا اخلاق اتنا بلند ہے کہ دشمن آ کے غلام بنتے ہیں، اور ہمارا اخلاق کیسا ہے کہ بھائی دشمن بن جاتے ہیں، ماں جائے دشمن بن جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ دوزخی ہیں، پر وہ اس وجہ سے بخشے جائیں گے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ اچھے اخلاق کا اظہار کیا ہے، وہ اچھا اخلاق ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ویسے ان کے گناہ بڑھ گئے، نیکیاں گھٹ گئیں، لیکن حسن اخلاق انہیں بخشوا لے گا، اچھا اخلاق ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ کتنے خامد ایسے ہوں گے جو اس وجہ سے بخشے جائیں گے انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا۔ کتنی بیویاں ایسی ہوں گی جو اس وجہ سے بخشی جائیں گی کہ انہوں نے اپنے خامدوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا۔ کچھ بیویوں کو خامد بخشوا لیں گے اور کچھ خامدوں کو بیویاں بخشوا لیں گی، ان میں جو وجہ بخشش بن رہی ہے وہ ان کا اخلاق ہی بن رہے۔ کسی کی بیوی بخشی جائے گی، خامد کے گناہ بڑھ گئے، نیکیاں گھٹ گئیں، پر بیوی عرض کرے گی یا اللہ دنیا میں شخص نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، آج اس کو بھی بخشش عطا فرما۔ تو اچھے اخلاق قیامت کے میدان میں بخشش کا ذریعہ ہیں، مغفرت کا ذریعہ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد جو ہے ان مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد اچھے اخلاق کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالی
اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم، کروڑوں درود و سلام اب مدینے میں ہم کو بلا لیجیے، اب مدینے میں سب کو بلا لیجیے، اور سینہ مدینہ بنا، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، اور جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، تو زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، اب مدینے میں سب کو بلا لیجیے، اور سینہ مدینہ بنا دیجیے، بہرے وہ سلورا اے امام مبین، بہرے وہ سلورا اے امام مبین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دی، رمضان کی بہاریں ہوں، رمضان کی بہاریں ہوں، اور جھومتے پھرتے ہوں میرے عطار مدینے میں، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا، کوئی اس کے سوا رزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تاج دار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔